اللهم صل على سيدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 78ویں قسط میں۔ ناظرین، اس سے پہلے کی قسط میں ہم نے جانا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمعی سے خندق کھودنے کے عمل کو شروع کیا۔ آج کی اس قسط میں جانیں گے کہ خندق کھودتے وقت کس کس طرح کے معجزات ظاہر ہوئے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ معجزہ کہتے کسے ہیں۔ معجزہ یعنی اعلان نبوت کے بعد نبی سے کوئی خارق عادت یعنی ایسا عجیب و غریب کام ظاہر ہو جو ایک عام آدمی سے اور عادتاً ممکن نہیں ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اگر اولیاء اللہ سے خلاف عادت کوئی بات صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ معجزہ اور کرامت دونوں حقیقت میں ایک ہی آفتاب توحید و رسالت کی کرنیں ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اگر خلاف عقل اور خلاف عادت فعل کسی نبی سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور کسی غیر نبی یا ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ البتہ ان دونوں کے پیچھے فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہی کار فرما ہوتی ہے، یعنی اس کے پیچھے کرانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہی ہوتی ہے۔ معجزہ کی اس مختصر تعریف کے بعد ہم جان چکے ہیں کہ آپ کے ذہن میں معجزے کی تعریف اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ناظرین، اب بڑھتے ہیں کہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے واقعے میں کس کس طرح معجزات ظاہر ہوئے اور کس طرح معجزات الگ الگ موقع پر اس غزوے کے درمیان رونما ہوئے۔ ناظرین، کھدائی کے دوران فاقوں سے مسلمان بے حال تھے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کھدائی کے دوران ایک ایسی بڑی چٹان سامنے آ گئی جس پر کدال یعنی پھاوڑا کام نہیں کر رہے تھے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر آپ کو اس کی اطلاع کی۔ آپ نے اس کو دیکھا تو خود کدال اٹھائی اور بسم اللہ کہہ کر اس پر ایک ایسی ضرب لگائی کہ اس کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں، یعنی شام کی چابیاں دی گئی۔ اس کے بعد دوسرا 1/3 حصہ بھی آپ نے توڑ ڈالا اور ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، مجھے فارس کی کنجیاں دی گئیں۔ خدا کی قسم، میں مدائن کا سفید محل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اس پر ضرب لگائی اور جو بچا ہوا پتھر تھا وہ بھی پاش پاش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں۔ خدا کی قسم، میں اس وقت اسی جگہ سے صنعاء شہر کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین، یہ ارشاد اس وقت ہو رہا ہے جب مسلمانوں کو اپنی زندہ سلامت رہنے کا بھی یقین نہ تھا۔ ایک طرف بھوک سے پیٹ پر پتھر تو دوسری طرف ٹھنڈک جان لیوا ثابت ہو رہی تھی، تو تیسری طرف دشمن مدینے کی طرف بڑھا جا رہا تھا، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شام، فارس اور یمن کے فتح ہونے کی خوشخبریاں سنا رہے تھے، اور زمانے نے دیکھا کہ اس کے بعد یہ تمام چیزیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشنگوئی اور معجزے کے طور پر جو پیشنگوئیاں آپ نے کی تھی وہ پوری ہوئی۔ ناظرین، اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اور معجزات ظاہر ہوئے، جیسے کہ جب مسلمانوں کو خندق کھودنے میں دشواری ہوتی اور اس طرح کوئی چیز رکاوٹ بنتی تو آپ کسی برتن میں پانی طلب فرماتے، اس میں اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک ڈالتے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ سے کہلاتا آپ دعا فرماتے۔ جب یہ پانی اس پتھر پر چھڑکا جاتا تو وہ ریت کے تودے کی طرح نرم ہو جاتا۔ کھجور کی ٹوکری میں معجزہ دیکھیں تو یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہن خندق کے پاس 2 مٹھی کھجور لے کر آئی کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ گزریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ کھجوریں لے لی اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دی۔
پھر اہل خندق کو دعوت دی، اہل خندق انہیں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ سارے اہل خندق یعنی جو صحابہ خندق کھودنے میں مشغول تھے کھا کر چلے گئے، اور کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھی۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلا ہوا معجزہ۔ ناظرین، غزوہ خندق ہی میں ایک مرتبہ کھانے میں ایسی کھلی برکت ہوئی کہ تھوڑا سا کھانا بہت بڑی تعداد کے لیے کافی ہو گیا، اور نہ صرف کافی ہو گیا بلکہ پورا لشکر سیر ہو گیا۔ اسی قسم کا ایک واقعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، چلیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی صحابہ خندق کے دن غزوہ احزاب کے موقع پر دشمنوں سے بچاؤ کے لیے مدینے کے آس پاس خندق کھود رہے تھے کہ سخت پتھر نکل آیا جو کسی طرح ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ کھدائی کی جگہ ایک سخت پتھر نکل آیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود خندق میں اتر کر دیکھوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت شدت بھوک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا، اور ہم سبھی لوگ 3 دن سے اس حال میں تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، کوئی چیز چھکی تک نہیں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال ہاتھ میں لی اور خندق میں اتر کر پتھر پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ سخت پتھر ریت کی مانند ذرہ ذرہ ہو کر بکھر گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں وہاں سے اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی سہیلہ بنت معاوض انصاری سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کا شدید اثر دیکھا ہے۔ یہ سن کر میری بیوی نے تھیلا نکال کر دیا جس میں تقریباً تھوڑے سے جو تھے، اور ہمارے ہاں بکری کا دمبا اور یا گھر کی پلی ہوئی بھیڑ کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ میں نے اس بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے آٹا پیسا، اور پھر ہم نے گوشت کو ہانڈی میں ڈال کر چولہے پر چڑھا دیا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بکری کا ایک بچہ ذبح کیا ہے، اور ہم نے یعنی بیوی نے کچھ لوگوں کے لیے ہم نے مل کر کچھ لوگوں کے لیے کھانا تیار کرا لیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ تشریف لے چلیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند اعلان کیا کہ خندق والو چلو، جابر نے تمہاری ضیافت کے لیے کھانا تیار کیا ہے، جلدی چلو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم جا کر کھانے کا انتظام کرو، لیکن اپنی ہانڈی چولہے سے نہ اتارنا اور نہ آٹا پکانا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ساتھیوں سمیت میرے ہاں تشریف لائے۔ میں نے گوندا ہوا آٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی، پھر ہانڈی کی طرف بڑھے اور اس میں لعاب ڈال کر برکت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیوی کے بارے میں فرمایا کہ روٹی پکانے والے کو بلاؤ تاکہ وہ تمہارے ساتھ روٹی پکا کر دیتی رہے، اور چمچے سے ہانڈی میں سالن نکالتے رہو، لیکن ہانڈی کو چولہے پر رہنے دینا، یعنی اس کو چولہے سے نہ اتارنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت خندق والے 1000 آدمی تھے جو 3 دن سے بھوکے تھے، اور میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان سب نے اس کھانے میں سے خوب شکم سیر ہو کر یعنی خوب پیٹ بھر کر کھایا، لیکن کھانا جوں کا توں بچا رہا۔ جب وہ سب لوگ واپس ہوئے تو ہانڈی اسی طرح چولہے پر پک رہی تھی جیسے کہ پہلے تھی، اور آٹا اسی طرح پکایا جا رہا تھا جیسا کہ وہ شروع میں تھا۔ ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس غزوے میں معجزات کا ظہور ہوا۔ آج کی اس قسط میں اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط میں، اور جانتے ہیں کہ مشرکین کا لشکر مدینہ کس طرح پہنچا، خندق دیکھ کر ان کا کیا رد عمل رہا، اور مسلمانوں نے جب اتنا بڑا لشکر دیکھا تو مسلمانوں کی طرف سے کیسا رد عمل رہا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد